لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور ان 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک صرف ناجی ہوگا، ایک صرف نجات پائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع معنی الفاظ میں ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہو، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حق کو کیسے پہچانے ہم، اتنے فرقے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے پروفیسر انجینئر پتہ نہیں کس کس قسم کے قبیل کے لوگ جو ہے وہ میدان عمل میں قرآن پر تباہ آزمائی کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، احادیث بیان کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کی نیت درست ہو تو آج کے دور میں تو اہل حق کو پہچاننا انتہائی آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ نجات پانے والا فرقہ ہے، ان کے ساتھ چل پڑو۔ اب یہاں پر پہچاننے میں آسانی کیسے ہوگی؟ آسانی یہ ہے کہ جو بھی عالم دین، جو بھی مفسر قرآن، جو بھی اہل علم کی قبیل میں سے جب بھی بات کرے قرآن سے کرے اور اس کی تفسیر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کرے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے کرے، یا ان کے شاگردوں کی نسبت سے کرے، تو سمجھ لو یہ اہل حق میں سے۔ جو درمیان میں یہ کہے کہ میرا گولڈن کوڈ یہ ہے، میں یہاں پر اپنا گولڈن کوڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میری نظر میں فلاں صحابی بھی ٹھیک نہیں تھا، فلاں نے بھی یہ عمل کیا، فلاں نے بھی یہ عمل کیا، جب لفظ صحابی کہہ کر کے وہ کسی کا رد کر رہا ہو، سمجھ لو کہ یہ ناجی فرقے میں سے نہیں ہے، یہ گمراہ فرقے میں سے ہے، یہ اہل جہنم میں سے ہے۔ وہ چاہے بظاہر کتنا ہی صاحب دستار جبہ اور قبہ کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی گھنٹوں زبانی عربی عبارات پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اس کا پھر اہل حق سے تعلق نہیں ہے۔ جو کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھائے، کسی بھی صحابی کے کردار پر لب کشائی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اس کا اہل حق سے تعلق نہیں ہے، اس کا ناجی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک بات ذہن نشین کر لیں، اپنے دلوں کی تختی کے اوپر لکھ لیں، جہاں بھی کسی بھی شکل و صورت کے اندر کسی کی بھی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنی زبان سے جو ہے کسی بھی صحابی کے متعلق غلط جملہ غلط پیرا میں بیان کر رہا ہے، سمجھ لو یہ اہل حق میں سے نہیں ہے۔ وہ اہل حق اور پھر صحابہ پر شب و ستم ہو، وہ اہل حق پھر کسی صحابی کی زندگی پر جو ہے وہ انگلی اٹھائے، لب کشائی کرے، مشاجرات صحابہ کی آڑ کے اندر کسی صحابی کی تنقیص اور کسی کی تفضیل بیان کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور دل کھول کے یہ بات سمجھ لیں، سوچ لیں اور دل کی تختی پر لکھ لیں۔ دو طبقے ایسے ہیں، ایک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اور دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ یہ دو طبقے ایسے ہیں، ان میں فضیلت تو بیان کی جا سکتی ہے، کسی دوسرے کی تنقیص بیان کرنا جرم ہے۔ انسان کے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ کہنا گناہ اور جرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، فلاں نبی کی فلاں سے فضیلت زیادہ ہے، فلاں کی فلاں سے فضیلت زیادہ ہے، لیکن تنقیص بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ صحابہ کی فضیلت تو بیان کی جا سکتی ہے، کسی کی تنقیص نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھنا،
صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی نجات کا معیار صحبت رسول ہے، صحابی رسول ہونا ہے، اعمال ہے ہی نہیں۔ امت کے اندر ایسے بے شمار اللہ کے ولی گزرے ہوں گے جو صحابہ سے اعمال میں بہت آگے نکلے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے پاس صحبت رسول کا اعزاز نہیں ہے، اس لیے وہ پیچھے۔ کروڑوں ابو حنیفہ مل کر کے اس ایک صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے پوری زندگی کے اندر ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور اس دنیا سے چلا گیا، پوری زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اس صحابی کے مقام کو کروڑوں ابو حنیفہ مل کر جو پوری رات جن کے متعلق آتا ہے 40 سال نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، وہ ان کے مقام کو نہیں پہنچے۔ صحابی کے مقام کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، ان کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج کوئی بدبخت جو ہے وہ میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہ حضرت معاویہ فلاں اور حضرت عباس فلاں اور حضرت فلاں فلاں، یہ سارے معاملات کہیں اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی تنقید، کہیں صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی تنقید۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور جہاں پر بھی اہل بیت یا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی بھی صورت میں کوئی تنقید کرتا ہوا نظر آ جائے، سمجھ لو کہ یہ اہل حق میں سے نہیں ہے، یہ اہل باطل میں سے، اس کا تعلق اہل باطل سے رہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ اہل حق کو کیسے ہم پہچانیں کہ کون اہل حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح الفاظ میں 2 الفاظ کے اندر اس مسئلے کو سمجھا دیا ہے کہ اہل حق کون ہے۔ ما انا علیہ و صحابی، جو میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ اہل حق۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، کوئی بھی صحابی رسول کسی بھی صورت میں اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور طریقے کے خلاف نہیں کر سکتا، آپ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔